السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری سوشل میڈیا فیملی. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. آج بہت دنوں بعد ویڈیوز آ رہی ہے میری. انشاءاللہ اب سے کنٹینیو کروں گی. تھوڑا آئی ڈی میں پرابلم تھی، اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی. تو آج جو ہے جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ طہارت یعنی کہ پاکی. طہارت کا معنی حس اور معنوی گندگی سے پاکی و صفائی حاصل کرنا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت. تو آج طہارت کے اوپر ہی بات کروں گی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتی ہوں اور آپ کو طہارت کی دونوں قسموں کے بارے میں بتاتی ہوں. ظاہری طہارت یعنی پانی سے وضو یا غسل کرنا، اس کے علاوہ کپڑا، جسم اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا ہے. اور باطنی طہارت کا معنی دل بری صفات سے پاک و صاف ہو، مثلاً شرک، کفر، تکبر، خود پسندی، کینہ، حسد، نفاق اور ریا وغیرہ، اور اس میں اچھی صفات پائی جائیں، مثلاً توحید، ایمان، سچائی، اخلاص، سخاوت اور احسان. اگر انسان کا ظاہر پانی سے پاک کر دیا جائے اور اس کا باطن توحید اور ایمان سے پاک کر دیا جائے تو اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا نفس عمدہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں چستی پھرتی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھی حالت میں اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا لباس پاک ہوتا ہے اور وہ پاک جگہ میں ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرنے کے لیے سب سے عمدہ صفات و آداب ہے. اسی وجہ سے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. صفائی سے آدمی اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، اور یہ چیزیں کثرت سے توبہ، استغفار اور ذکر الہی سے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحبون التوابین ویحب المطہرین، اور اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سورہ مسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے. بدن اور روح کی سلامتی. آدمی بدن اور روح سے بنا ہے. بدن کے اندر دو طرف سے گندگی داخل ہو جاتی ہے، ایک اندر سے جیسے پسینہ، دوسری باہر سے جیسے گرد و غبار. اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے. اسی طرح روح بھی دو طرف سے متاثر ہوتی ہے، ایک ان امراض سے جو دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حسد، تکبر. دوسرے ان کے خارجی گناہ جنہیں آدمی کرتا ہے، مثلاً ظلم، زنا. ایسی صورت میں روح کی عافیت کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. طہارت اسلام کے محاسن میں سے ہے. طہارت مشروع طریقے سے پاک پانی کے استعمال کرنے کا نام ہوتا ہے کہ حدث و نجاست دور کی جا سکے. اس قسم کی طہارت کئی قسم کی طہارت جیسے پاک پانی کی دو قسمیں ہیں، پاک پانی، ایک نجس پانی. نجس پانی یعنی پہلے پاک پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصل حالت پر برقرار رہے، جیسے بارش کا پانی، سمندر کا پانی، ندی کا پانی، یا جو پانی زمین سے خود نکلے یا کسی آلہ سے نکالا جائے، چاہے وہ میٹھا ہو یا نمکین، گرم ہو یا ٹھنڈا. یہی وہ پاک پانی ہے جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. نجس پانی وہ ہے جس کا رنگ یا مزہ یا بو نجاست کی وجہ سے بدل جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اسے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. نجس پانی اس وقت پاک ہو جاتا ہے جبکہ اس کی تبدیلی خود بخود زائل ہو جائے، یا وہ پانی نکال لیا جائے یا اس میں دوسرا پانی ملا دیا جائے جس سے اس کی تبدیلی زائل ہو جائے. اگر پانی کی نجاست یا طہارت کے بارے میں مسلمان کو شک ہو تو وہ اصل پر بنا کر، کیوں کہ اصلاً پانی پاک ہے. اگر پاک پانی نجاست کے ساتھ مشتبہ ہو جائے اور اس کے علاوہ وہ دوسرا پانی نہ ملے تو اگر غالب
گمان یہ ہے کہ وہ پاک ہے تو اس سے وضو کر لے۔ اگر پاک کپڑے میں نجاست یا حرام چیزیں لگنے کا شبہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تو اجتہاد کر کے نماز پڑھ لے، اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ پاک ہے، اور اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ حدیث اصغر یا حدیث اکبر سے طہارت پانی سے ہوتی ہے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ اسی طرح اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے سے نقصان پہنچے گا تو تیمم کیا جائے گا۔ بدن یا کپڑے یا جگہ پر لگی ہوئی نجاست کی طہارت پانی یا دوسرے سوائل یا پاک جامد چیزوں سے ہوگی جو عین اس گندگی کو دور کر دے۔ وضو وغیرہ کرنے کے لیے ہر پاک برتن استعمال کرنا جائز ہے، اگر وہ غصب کیا ہو یا سونے چاندی کا نہ ہو، اور اگر وہ غصب کیا ہوا ہے یا سونے چاندی کا برتن ہے تو اس کا بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ کفار کے برتنوں اور کپڑے کا حال اگر معلوم نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اصلاً وہ پاک ہے، لیکن اگر نجاست کی موجودگی کا پتہ چل جائے تو پانی سے اس کا دھونا واجب ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کا حکم۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور اس کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہے۔ البتہ عورتیں اس کا زیور بنا سکتی ہیں اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے وقت سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خالص ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیو، نہ سونے اور چاندی کی رکابیوں میں کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گویا دوزخ کی آگ گٹ گٹ اتارتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ نجاست اور اس کے احکام۔ مسلمانوں پر جن نجاستوں کو دور کرنا اور ایک یا کئی بار دھو کر اس کے اثر کو زائل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: آدمی کا پیشاب اور پاخانہ، دم، مسفوح حیض اور نفاس کا خون، مزی مراد سوائے مچھلی اور ٹنڈی کے سور کا گوشت، ان کے جانور کا پیشاب اور گوبر جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے خچر، گدھا وغیرہ، کتے کا لعاب، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ سونے کے وقت برتن ڈھک دینا اور مشک کا منہ باندھ دینا اور آگ بجھا دینا مستحب ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی طہارت کے اوپر۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، ویڈیو یہیں ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔